پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا افیکٹو اسپیچ میں جو دنیا کی سب سے مشہور ترین اسپیچز ہیں ان کی اگر آپ شروعات دیکھیں اور ان کی آپ انتہا دیکھیں تو اس میں ایک خاص اثر ہوتا ہے. ایک ایکسکلیمیشن پوائنٹ پہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پر لا کر انسان کو چھوڑا جاتا ہے. اس کو ایک پوری یعنی ایک ہائٹ پر لا کر چھوڑا جاتا ہے. قرآن کو دیکھ لیں, بقرہ لمبی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کی تقریر سمجھ لیں بقرہ کو. کہاں سے شروع ہوئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بہت یعنی پر اثر ابتدا ہے, اور آخر میں جو دعا ہے وہ سب کو معلوم ہے, رائٹ. تو جو شروعات ہے اس کی اس کی خاص تاثیر ہے, اور جو اس کی انتہا ہے اس کی ایک خاص تاثیر ہے. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز, جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی, تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں, اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے ہماری فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اس میں پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کہ دو ہی پھل, رائٹ. اور پھر ایسا کہ اتنے عام پھل, مطلب کہ صرف نکرہ میں استعمال, یعنی اس کا ہوا ہے ورڈ نکرہ ہے, نخل اور رومان. پہلے فاکہہ سمجھ لیتے ہیں, وہاں تھا من کل فاکہۃ زوجان. یہاں کا ہے فیہما فاکہۃ. میرے نزدیک یہ اعلیٰ ہے. کیوں؟ پہلے تو یہ نکرہ ہے. نکرہ کے معنی اس کے یہاں پر کچھ پھل ہے, کچھ پھل ہے. پھر فواکہ نہیں کہا, جمع نہیں کی, مفرد کہا ہے, اور مفرد بھی جنس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ کہیں یہاں تو اگر بہت سارے پھل پڑے ہوں تو آپ کہیں اب یہاں پھل ہے. اب جمع استعمال نہیں کریں گے, آپ پھر بھی کہیں گے یہاں پھل ہے. جب اللہ نے کہا یہاں کسی قسم کا پھل ہے, تو شاید اس طرح کہا کہ ایسا پھل جس کو تم ابھی جانتے نہیں ہو. یہاں ایسے فروٹس ہیں جو تم نے کبھی دیکھے نہیں. اور کچھ پھل آپ دیکھو گے آپ کو اس کی شکل عجیب لگے گی, لیکن اندر سے اٹس ریئلی ڈیلیشیس, لائک ڈریگن فروٹ, رائٹ. اور مینگوسٹینز ٹیسٹ لائک جیلی کینڈی. اٹس اے فروٹ, یو نو. تو ایسے بھی پھل اب آنے والے ہیں, کیونکہ اگر درخت مختلف ہیں تو اس کا مطلب ہے پھل بھی مختلف ہوں گے نا. اور اگر درخت کی نیچر اتنی مسٹیریس ہے تو شاید پھل بھی مسٹیریس ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایسے پھل بھی ہوں گے جن سے آپ فیملیئر ہیں. تو وہاں نخل و رمان کی بات کر دی. اور نخل و رمان سے میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا, عرب کا خاص ایک ذوق ہے, اور اس میں نخل اور رمان کی بہت اہمیت ہے ان کی ڈائٹ میں اور ان کے ذوق میں. تو ان کا خاص اہتمام کیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈالی جائیں گی. پھر دوسری طرف نخل کے بارے میں تو ایک ابسیشن ہے پوری دنیا کو نخل کے بارے میں. مجھے مستشرقین لکھتے ہیں, اورینٹلسٹ لکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ جو بہت ہی پیچھے رہ گئی والی قوم, پیچھے رہنے والی قوم تھی عرب, جو زیادہ ایڈوانس نہیں تھے, ان کا آرکیٹیکچر نہیں تھا, ان کا فلسفہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا, وہ ہر طرح سے پیچھے تھے, سائنس میں پیچھے تھے, ٹریڈ میں پیچھے تھے. تو وہ کیونکہ وہ سمپل لوگ تھے تو ان کو سمپل سی بات کر دی کہ تمہیں پھل فروٹ ملیں گے. تو یہ کیونکہ یہ ان کی انسفسٹیکیشن کی طرف جو ہے دلیل ہے, اس کی دلیل ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ میں پام ٹریز کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ایکسپینسو جوس پومگرینیٹ جوس کیوں ہے؟ بالکل. سب سے زیادہ ہیلتھی جوس اور سب سے ایکسپینسو جوس پومگرینیٹ جوس ہے. اور جو بہت زیادہ ہیلتھ فریک ہو جاتا ہے وہ کوئی اور فروٹ جوس نہیں پیے گا, وہ پومگرینیٹ ضرور پیے گا. اور اگر اس کو بہت ہی ہیلتھی انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ اس کی ہوا پاک ہو اور اس کو ذرا سکون ملے, تو وہ کسی ایسے بیچ پہ یا ایسی کسی ریزورٹ پہ جائے گا جہاں آپ کو ہونا ہی ہے, وہاں پہ پام ٹریز آپ کو ملیں گے. اور انار کا اسٹرکچر بھی ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے فروٹ سے ملتا نہیں ہے. ہاں بالکل. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فروٹس ہیں وہ ملتے جلتے ہیں آپس میں, لیکن انار کا جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اور اس کا جو ایک جب وہ کھلتا ہے تو جیسے کھلتا ہے تو ایک بڑا ایک یونیک سا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ایک مسٹری, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا ہونے والا ہے, رائٹ. سو فیہا فاکہۃ ونخل ورمان. فاکہہ کیونکہ اسم جنس ہے تو اس میں ہر طرح کے پھل بھی آ گئے,
اور ایسے پھل بھی آ گئے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن ایک بات ضرور لازمی ہے, یہاں صبر نہیں کہا, یعنی جو بھی پھل ہوگا, جو بھی نیا لگے گا, نئی چیز کھانے سے پہلے ڈر لگتا ہے تھوڑا سا, رائٹ, پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا, اچھا لگے گا کہ نہیں. کسی اور کا, آپ کی بیسٹ فرینڈ کا فیوریٹ, آپ کا دوبارہ نہیں چھونا ہے اس کو, کا زبردستی آپ کا دوست کھلا رہا ہوتا ہے, یہ ٹرائی کرو, یہ فلیور ٹرائی کرو, یہ فلیور ٹرائی کرو آئس کریم کا. نہیں کرنا مجھے. آپ ٹرائی کرو گے, میں نے کہا تھا نہیں کرنا مجھے. لیکن فاکہہ کی وجہ سے, کیونکہ فاکہہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا فاکہین اور فاکہن سے ریلیٹڈ ہے, الفکاہہ کہ مسکرانا, تو جو بھی پھل وہاں ملے گا وہ آپ کو مسکراہٹ دے گا, بالکل اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگے گا. اور استاد نخل اور رومان اگر انڈیفینٹ یہاں یوز ہوئے ہیں تو یہ تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے کہ ایک انار نہیں ہوگا, مطلب اس کے بہت سارے قسم بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی قسم کا نخل ہے اور کسی قسم کا رومان ہے, وہ کیسے؟ شاید جس سے تم ابھی واقف نہیں ہو. بالکل. لگتا نخل ہے, لگتا رومان ہے, لگتا کھجور کا درخت ہے, لگتا رومان کا فروٹ ہے, لیکن یہ شاید ایک ایسا کھجور ہے, ایسی کھجور ہے, یا ایسا رومان ہے, ایسا انار ہے جس سے تم پہلے کبھی واقف نہیں تھے, جس کا تمہیں ایکسپیرینس نہیں ہوا. اس میں جو جانی پہچانی چیز ہوتی ہے اس پہ لامتعارف آ جاتی ہے, جو ذرا انجانی ہوتی ہے اس پہ نکر آ جاتی ہے نا, تو ابہام ہوتا ہے اس کے اندر. تو وہی اتوبی ہی متشابہن والی بات نا, یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا لیکن ہے نہیں وہ پہلے والا, یہ کچھ اور ہی چیز ہے. رائٹ. اور اس کے بعد جو آیا ہے فیہن خیرات حسان, اس کا تقابل سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے. وہاں تھا فیہن قاصرات الطرف, اور قاصرات الطرف سے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جو رشتے کی کے پہلے لمحات ہیں, پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے تو آنکھیں نیچے جا رہی ہیں اور شرم آ رہی ہے, اس مومنٹ کی طرف اشارہ تھا. تو ان کی جو حیا ہے اور ان کی جو شرم ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا ایز ان کی خوبصورت کوالٹیز میں سے یہ فیچر سامنے لایا گیا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خیرات کا لفظ استعمال کر کے, خیرات اصل میں ایک عجیب لفظ عربی میں, اس میں خیر تو ہم اردو میں سمجھتے ہی ہیں, لیکن تخیر کا لفظ عربی میں چوائس کے لیے بھی آتا ہے. تو ہذا خیر لی, یہ چیز میری نسبت بہتر ہے. انا اخترتک کا اختیار بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. تو میری پریفرنس اور کسی اور کے پریفرنس میں فرق ہو سکتا ہے. مجھے کھانے کی پریفرنس الگ, مجھے اسپاؤس کی پریفرنس الگ, مجھے جو چیز خوبصورت لگے کسی اور کو خوبصورت نہ لگے. کسی کو ہنسی مذاق کا بہت شوق ہے, کسی کو ہنسی مذاق سے بہت چڑ ہے, کسی کو جو ہے سیریسنس بہت اچھی لگتی ہے, کسی کو سیریسنس بہت بری لگتی ہے, رائٹ. تو پرسنالٹیز میں کلیشز ہوتے ہیں, اور جو آپ کا اسپاؤس ہے آپ کو ایسا اسپاؤس چاہیے جو آپ کی پریفرنسز کے مطابق ہو اور وہ آپ کی پریفرنسز کے مطابق ہوں. خیرات سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ ان میں ساری اچھی کوالٹیز ہیں. خیر کی جمع, تو وہ صرف شرم ہی نہیں, شرم ایک کوالٹی ہے, لیکن صبر ایک اور کوالٹی ہوتی ہے, فرینڈلینس ایک اور کوالٹی ہوتی ہے, رومانس ایک اور کوالٹی, مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں اسپاؤس کے اندر. ان تمام کوالٹیز کی خیر اللہ تعالیٰ نے اس اسپاؤس کے اندر ڈالی ہے. پھر یہ کہ وہ ہر پہلو سے میری چوائس کے مطابق ہے, ہر پہلو سے. آپ دنیا کی, اگر آدمی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کر لے, اس کے کامنٹس اس کو چپ جائیں گے. یا اگر وہ سب سے صابر عورت سے شادی کر لے, شاید اس کا کھانا اس کو اچھا نہیں لگے گا, یا شاید اس کی کوئی بات اس کو اچھی نہیں لگے گی, یا اس کی کوئی عادت, کوئی نہ کوئی چیز ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ایسی ہوتی ہے جو فٹ نہیں آتی, مس میچ تھوڑی سی ٹالریٹ کرنی پڑتی ہے, رائٹ. کیونکہ پرفیکٹ میچ تو ہوتا نہیں اس دنیا میں, آپ کو کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. خیرات سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں رہی. جیسے اگر آپ سوشل ایکسپیریمنٹ کریں, ایک طرف 100 شوہروں کو لے آئیں, ایک طرف 100 بیویوں کو لے آئیں, اور دونوں کو کاغذ پکڑا دیں, اور آپ کہیں کہ آپ کو جو چیز اپنی بیوی کے بارے میں اچھی نہیں لگتی, اور دوسرے شوہر کو, بیویوں کو کہہ دیا آپ کو جو چیز اپنے شوہر کے بارے میں اچھی نہیں لگتی اس کی لسٹ بنا دیں, رائٹ. تو خواتین تو کہیں گی 300-400 اور صفحے ہیں آپ کے پاس, پیپر ختم ہو گیا. یا دونوں کہیں گے اس طرح. پھر آپ کہیں اچھا ایک اور لسٹ بنائیں جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اپنے اسپاؤس کے بارے میں, تو کہیں گے اس سے چھوٹا پیپر نہیں ہے آپ کے پاس. رائٹ. تو یہاں پر بری لگنے والی کوئی چیز ہٹا دی, اچھی لگنے والی تمام چیزیں, جو کبھی کبھی ہوتا ہے, مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز تمہارے اندر ہوگی, جو میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہوگی, کیونکہ it was too good to be true.
وہ بھی ہے اس کے اندر. تو یہ اس کی داخلی کوالٹیز کے بارے میں مجھے لگتا ہے خیرات کا لفظ آیا ہے. اور جو اس کی خارجی خوبصورتی ہے اس کے لیے پھر حسان کا لفظ آ گیا. سو خیرات حسان. اور یہ چیز سوشلی اسپیکنگ جنرلی ایک عجیب فنامنان ہے دنیا کا. اگر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے تو کیونکہ لوگ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں خوبصورت لوگوں کی, ان کے جاب انٹرویو زیادہ آسان ہوتے ہیں, ان کو پولیس والا ٹکٹ نہیں دیتا. مردوں عورتوں کا اگر جس کی جو گڈ لکنگ ہو نا, اس کو کسٹمر سروس کا مسئلہ کم ہوگا, اس کو ویٹر اچھا طریقے سے سرو کرے گا, اس کو اپلیکیشن میں ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی, جاب انٹرویو میں آسانی ہو جائے گی. اگر غلطی کرے گا جاب پہ تو باس سختی کم کرے گا. تو یعنی ایک صرف پرورژن کی وجہ سے نہیں, لیکن ایک سب کانشیسلی انسان جو ہیں وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو خوبصورتی کا ایک ایڈوانٹیج, سوشل ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. پوچھا بھی نہیں ڈسکاؤنٹ مل گیا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ. اس سے ہوتا یہ کہ آپ کو کیونکہ بار بار اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے تو آپ کے سر پہ چڑھ جاتی ہے, پھر آپ انٹائٹل ہو جاتے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں ہی سپیریئر اس بنیاد پہ. کیونکہ ہر کوئی مجھے سپیریئر ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے سپیریئر بناتی ہے. ایک دفعہ یہ نارسسزم آ جائے, ایروگنس آ جائے آپ کے اندر کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں زیادہ خوبصورت ہوں, تو پھر آپ کی جو اصل کوالٹیز, اندر کی کوالٹیز ہیں نا, وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ خراب ہونی, تو خوبصورتی بڑھتی ہے یا پاپولیرٹی بڑھتی ہے باہر کی, اور پرسنالٹی میں اکڑ اور ٹینٹرمز اور غصہ اور ہارشنس اور اس طرح کی چیزیں. اور اگر وہ کم ہو, تھوڑی کم یا زیادہ نہ ہو, تو پھر صبر اور حکمت اور پیشنس اور محبت, اور تو یا تو انسان کوالٹیٹیولی خوبصورت ہوتا ہے زیادہ, یا پھر کوانٹیٹیولی خوبصورت ہوتا ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دونوں کو مینیج کر سکتے ہیں اکٹھا, بالکل جیسے یوسف علیہ السلام ہے, رائٹ. وہ ایکسٹرنلی بھی خوبصورت ہیں اور انٹرنلی بھی ان کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے. وہ جو دونوں طرف سے خوبصورت ہوتے ہیں نا, پھر ان کی اصل مصیبت آتی ہے دنیا میں, کیونکہ پھر لوگ ان کو پوزیس کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کی خیر کو پوزیس کرنا چاہتے ہیں, ان کی خوبصورتی کو پوزیس کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ ان کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں. اور وہ کیونکہ خود ظالم نہیں ہوتے تو وہ پھر وکٹم بن جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح کے, جیسے یوسف کی سٹوری میں ہے. یہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی شادی کا ذکر کیا ہے کہ یہاں خوبصورتی بھی رہے گی, باہر والی, اندر والی بھی. خیرات حسان. تو استاد یہاں پہ جو خیرات پہلے آیا ہے, دوبارہ سے میں یہ سوال وہ کرنا چاہتی ہوں اس پلیسمنٹ کے حوالے سے کہ خیرات پہلے آیا ہے اور حسان بعد میں. ویسے تو جنت کا جب بھی ذکر ہو رہا تھا خوبصورتی ایسے رج رج کے باہر آ رہی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے. سوائے جب تکیہ لینا تھا, تکیہ لینا تھا تو کس خوبصورتی کا پہلے ذکر تھا؟ اندر والی. جب انسان کو کمفرٹ چاہیے ہوتی ہے نا, تو اس کو اندر والی خوبصورتی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جس طرح انسان تکیے پہ ٹیک لگاتا ہے سپورٹ کے لیے, وہی ایک طرح سے سائیکولوجیکلی اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اسپاؤس کے ساتھ. اس کو بھی اسپاؤس پہ ٹیک لگانی ہوتی ہے, اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اسپاؤس کے علاوہ کوئی بھی قریبی رشتہ ہو, اس کے اندر آپ سکون ڈھونڈتے ہیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہارون کے بارے میں, وزیرًا من اہلی ہارون اخی. وزیر کیسے کہتے ہیں؟ وزیر وزر سے نکلا ہے. وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو, ایسا جو میرا بھاری بوجھ ہلکا کر دے, وہ میرا وزیر ہے. ہارون اشدد بھی ازری, وہ میری پیٹھ سے, ازر بھی وزر سے نکلا ہے, بالکل, کیونکہ پیٹھ وزر اٹھاتی ہے تو وہ ازر ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ میری پیٹھ کو اسٹرینتھ دے گا, کیونکہ مجھے اوپر بوجھ زیادہ ہوگا تو وہ پیچھے سے مجھے سپورٹ کرے گا. جب مجھے کچھ ایسی چیز اٹھانی ہوگی تو وہ میری اس میں مدد کرے گا. واشرکہ فی امری. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں ہائی لائٹ کی ہے کہ شادی ایک طرف تو خوبصورتی کا نام ہے اور ایکسائٹنگ ایکسپیرینسز کا نام ہے, لیکن لانگ ٹرم کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے, تو اس وقت خوبصورتی جو ہے نا وہ اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ روز مرہ والی چیز بن جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ, میں ایک دفعہ گیا تھا کسی کے گھر میں, مجھے بلایا تھا, ان کا گھر بہت خوبصورت جگہ پہ تھا, پہاڑ کے اوپر اوشن کا ویو تھا ان کا, ٹھیک ہے. میں دیکھ کے کیسی عظیم جگہ پہ آپ رہتے ہیں, لیکن جو وہاں رہ رہا ہے 10 سال سے, روز اٹھتا ہے کھڑکی کے باہر, اس کو وہی سین نظر آتا ہے, وہ اس سے کافی حد تک بور ہے.
یا میں سوچا تھا میں کہیں اور موو ہو جاؤں، بہت ہو گیا، کیونکہ آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. یہاں پر اگر خاص کر خوبصورتی جو آپ کو کسی اسپاؤس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، وہ خوبصورتی ہو لیکن کردار کی خوبصورتی نہ ہو، تو وہ جو فزیکل اٹریکشن ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کر کے. آپ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان بھی ہو، آپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ آپ کے الفاظ، آپ کے کردار، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں ایسا زہر ہے کہ اس کی ساری مٹھاس ختم ہو چکی ہے. اور شاید اس کو کوئی اور پسند کرے کہیں جا کے، وہ بھی صرف انیشل سٹیجز میں. جب وہ دوسرا زہر سامنے آ جائے تو پھر وہ بھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ اینی آف دس، رائٹ. کمفرٹ سے مجھے یاد آیا، خیال آیا کہ پچھلی آیتوں میں جب وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا انسان، یعنی جو جنت کا پوری ڈسکرپشن تھی، اس میں بیویوں سے پہلے وہ کمفرٹ کے لیے ادھر تکیے پہ متکئین علی فروشن، یہاں پہ تو وہ تکیے ہیں ہی نہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ انہوں نے کیا کیا، یہ والی کمپنی ان کو پرووائڈ کی. تو وہاں ایک طرح سے جسمانی کمفرٹ، راحت کا اہتمام کیا ہے، یہاں پہ روحانی اور نفسیاتی راحت کا اہتمام کیا ہے. تو پھر یہ اس ریوارڈ کا کلائمیکس ہے. ایک طرح سے یہ کلائمیکس ہے، کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے کسی حد تک کمفرٹیبل ہے، لیکن جو کمفرٹ آپ کو اپنے اسپاؤس سے ملتی ہے کہ میرا سب سے بہترین دوست ہے، اس سے میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، یہ میری ہر بات کو ایک کھلے دل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے گی، کیا کرے گا، وہ جو سکینت آپ کو اسپاؤس میں ملتی ہے نا، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی دنیا میں، کہیں نہیں. یا صرف اللہ سے آتی ہے، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. وہ سکینت دو جگہ ہی دنیا میں ملتی ہے. آپ کو جتنا بھی پیسہ مل جائے، اگر آپ کے پاس وہ لائف پارٹنر نہیں ہے جو آپ کو سکینت دے سکے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ ہوں، عائشہ ہوں، زینب ہوں، جو ان کو سمجھ سکیں، ان کے بوجھ کو اٹھا سکیں، یہاں تک کہ اس سکینت کو تھوڑا سا بھی چھیڑنے کی کوشش کی رسول کے معاملے میں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ان طلقہن ان یبدلہ ازواجا خیرا منہن. تھوڑا سا بھی، کیونکہ سکینت اتنی اہم ہے، کیونکہ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں تو یہ دار القرار ہے. یہاں تو شروع میں آدم سے کہا تھا اسکن انت وزوجک الجنہ، سکینت کی بات تھی، یہاں پہ رہو، یہاں سکون سے رہو. اور پھر زوج کی بات کی، کہ زوج بھی سکینت ہے، تو اسکن انت و زوجک لتسکنوا الیہا، وہ ایک تناسب بن گیا ان دونوں کا آپس میں نا. تو یہ جو کمفرٹ ہے یہاں پر، یہ بھی اس پہلو سے اس کو کلائمیکس پہ لایا گیا ہے. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں، یہاں سے لوگوں نے ایک اسلامی سوسیولوجیکل، عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے اور اس طرح کی چیز. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ باتیں کرنی ہی ہیں آپ نے، تو پہلے آپ قرآن کے سیاق کو تو سمجھ لیں. قرآن کا سیاق جو ہے اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، کوئی اسلامی سوسائٹی نہیں ہے، یہ مکے میں نازل ہو رہی ہیں، اور اس کی پرائمری آڈینس مسلمان نہیں ہے، اس کی پرائمری آڈینس غیر مسلم ہے، جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. دعوتی کلام ہے، اور ان کے کلچر میں یہ چیزیں ایک خاص ان کی شاعری میں، ان کے امیجنیشن میں، ان کے رومانٹک تھنکنگ میں، ان چیزوں کا ایک خاص مقام تھا، اور تعالیٰ نے اس مقام کو ٹیپ کیا ہے اور کہا حور مقصورات فی الخیام.